رواہ البخاری۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ہاتھ، یہ ہاتھ ہے اور ہاتھ کا یہ پنجہ ہے اور اس میں 5 انگلیاں ہیں، اگر ایک انگلی کٹ جائے پورا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی مومن کی مثال ہے، اگر کوئی ایک بھائی پریشان ہے سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی پریشانی میں برابر کے شریک ہوں۔ کیا آپ ہوتے ہو؟ نہیں ہوتے ہو نا؟ پھر کیوں دن رات یہودیوں کو برا بھلا کہتے؟ پھر کیوں عیسائیوں کو برا بھلا کہتے؟ عیسائیوں کو برا بھلا بعد میں کہو، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کا علاج کرو۔ لوگوں خوب اچھی طرح یاد رکھو، قرآن نے کہا اگر معروف رائی کہتا زبان کھینچ رہے تھے، قرآن نے تمہیں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس جلسے سے اٹھنے کے بعد، اپنے گھر میں جانے کے بعد اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں گے، اپنے علاقے کے ماحول کو درست کریں گے، ایسی سوسائٹی بنائیں گے جس سوسائٹی کے اندر میں جہاں تعلیم نسواں کو فروغ دیا جائے گا وہیں تعلیم بالغان کو بھی فروغ دیا جائے گا، وہیں تعلیم اطفال کے لیے بھی شعبے جات قائم کیے جائیں گے۔ آج ہمارے ادھر کے علاقے کے، ہمارے بہار اور خصوصاً یہ کوسی کا علاقہ اور ہمارا سیمانچل کا علاقہ اچھے عالم دین کی ہر ایک کو تلاش رہتی ہے، لیکن امام کی تنخواہ کتنی مختصر، 8,000 6,000 میں، اور شرط کتنی امام صاحب مفتی بھی چاہیے، امام حافظ قرآن بھی چاہیے، امام عالم دین بھی چاہیے، تنخواہ 6,000 8,000، اور حد تو یہ ہو گئی، حد تو یہ ہو گئی تنخواہ اتنی مختصر۔ اور جو غریب سب سے بڑا کم بخت کمانا ہوتا ہے نا، یہ مسجد کے متولیان حضرات، خزانچی اور سیکریٹری، یہ باپ کی ببوتی سمجھتے ہیں، امام کو ہڑکاتے ہیں، امام کو برا بلا کہتے ہیں۔ خوب اچھی طرح یاد رکھو، امام تیرے باپ کا غلام نہیں، امام یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ جو کوئی امام کو ہڑکائے گا، جو کوئی امام کی ریسپیکٹ اور عزت نہیں کرے گا، سمجھو کہ وہ محمد رسول اللہ کی ریسپیکٹ اور عزت نہیں کرتا ہے، اور جو کوئی محمد رسول اللہ کی ریسپیکٹ میں ذرہ برابر بھی کمی کرے گا، جنت کو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں میسر ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس ماحول کو بدلو، اس ماحول کو بدلو، امام اچھا تلاش کرو، بالکل صحیح بات ہے، لیکن امام کی تنخواہ بڑھاؤ۔ حضرت سعد بن وقاص کا واقعہ ہے، حضرت سعد بن وقاص کو بھی ٹھیک اسی طرح سے کوفہ کے لوگوں نے شکایت کی تھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں کہ سعد بن وقاص اچھی تلاوت نہیں کرتے۔ بتاؤ اس زمانے میں بھی اس طرح کے دہریہ لوگ گزرے ہیں، آج اسی طرح کے دہریہ لوگ ہمارے سماج میں کچھ دیمک کی طرح سے امام کے امامت کو خطرے پہ لانے کا کام کرتے ہیں، امام کو دھکے مار کے نکالتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے شہروں میں دیکھا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں بلکہ یہ دھکوستے ہیں، ان سے اسلام کو خطرہ پہنچ رہا ہے، ان سے مسلمانوں کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپ سب جاگو اور ہوش کے ناخن لو۔ آج اگر 70 لاکھ والا اسرائیل چھوٹا سا ملک دندنا رہا ہے اور اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو اگر وقت کا سپر پاور کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں تمہیں اٹھنا ہے، اے نوجوانوں تمہیں اٹھنا ہے اور ان اسرائیلی بھیڑیوں کو کہنا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کہنا ہے ان اسرائیلی بھیڑیوں کو، کہنا ہے ان یہودیوں کو، نہیں سپر پاور تو نہیں تیرا سمویدھان ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گا، سمویدھان اللہ کا چلے گا، دستور قرآن کا چلے گا، نظام محمد رسول اللہ کا چلے گا۔ اس سے پہلے فرعون نے اپنے آپ کو سپر پاور کہا تھا، حمان نے بھی سپر پاور کہا تھا، لیکن سنو سپر پاور اللہ ہے، اور جب کوئی سپر پاور سے ٹکراتا ہے وہ چکنا چور ہو کے رہ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں آپ کو اٹھ کے یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ کرو گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو، نبی کی نعت سنتے ہو مچل جاتے ہو، 2 منٹ کے لیے مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتے ہو، لیکن فجر کی نماز میں 1 نمبر کے غائب رہتے ہو۔ مسجد بھی تلاش کر رہی ہے کہ چور نمازی سب کہاں چلے گئے، یہ ڈسکاؤنٹ والے نمازی کہاں چلے گئے۔
یہ بالکل برسات کے میڈک کی طرح نظر آتے ہیں. ساون کا مہینہ آتا میڈک کی آواز خوب آتی ہے. رمضان کا مہینہ آتا تھوڑے بہت نمازی دکھتے بھی ہے اور اس کے بعد عید گئی نمازی غائب ہو گئے. بتاؤ میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ اچھی طرح سے یہ بات اخذ کر لو اپنے ذہن کے دریچوں پہ اس بات کو آپ نقش کر لو بٹھال لو. آپ جب تک نہیں بدلو گے آپ اپنے سماج کو جب تک نہیں بدلو گے آپ اپنے گھر کے ماحول کو جب تک نہیں درست کرو گے جب تک آپ اقرا والی آیت پہ عمل نہیں کرو گے. تعلیم کے 4 شعبے ہیں چاروں شعبے پہ جب تک آپ کام نہیں کرو گے تعلیم نسواں سب سے اہم شعبہ تعلیم نسواں سب سے اہم شعبہ. آج مسلم بچیوں کو جس طرح ورغلا کر اس کے ایمان کا سودا کیا جا رہا. اے نوجوانوں تمہیں اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا. اے نوجوانوں تمہیں اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا. اگر تمہارے پاس دولت ہے اب تم فیکٹری لگانا بند کرو. اب تم بڑی بڑی دکان اور مال کھولنا بند کرو. ریسٹورنٹ قائم کرنا بند کرو. میں کہتا ہوں کچھ سبق سیکھو ان عیسائیوں سے. ہمارا سیمانچل کا حلقہ خصوصاً کشن گنج رپورٹ تو کہتی ہے کہ 72% مسلمان لیکن زمینی حقیقت پہ آؤ گے تو 82% پہ مسلمان ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے زمینی حقیقت کتنی کھوکھلی ہے. ایک بھی کوئی CBSE پیٹرن کا ہمارے پاس اسکول نہیں. پورنیہ صدر اسپتال سے گزرو سلی گوڑی تک چلے جاؤ آپ کو بنگال کا بھی کچھ حلقہ ملے گا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن باوجود اس کے مسلمانوں کے پاس CBSE پیٹرن کا کوئی اسکول نہیں. لیکن پورنیہ صدر اسپتال سے لے کر سلی گوڑی تک 17 CBSE پیٹرن کے اسکول عیسائیوں کے پاس ہے. تو پھر کیا وہ قوم ترقی نہیں کرے گی تو مسلم قوم ترقی کرے گی؟ کبھی نہیں کر سکتی یہ قوم ترقی. ایک مرد درویش ایک مرد قلندر حضرت مولانا اسرار اللہ قاسمی نور اللہ مرقدہ نے یہ خواب دیکھا تھا. علی گڑھ تحریک چھیڑی تھی علی گڑھ کی بنیاد بھی رکھی تھی لیکن کیا ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکا؟ نہیں ہو سکا. اسی لیے کسی اچھے شاعر نے کہا تھا دل کے پھپولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کچھ ہمارے آستین کے سانپ ہیں جو ہمیں کبھی ترقی نہیں کرنے دیتے. ہمارے صفوں میں خود میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف حکومت کے لیے کان بھرنے کا کام کرتے ہیں جن کو عہدے پہ بنے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے جن کو غریبوں کی لاش پہ غریبوں کی غربت پہ حکومت کرنا اچھا لگتا ہے. اے لوگوں خوب اچھی طرح یاد رکھو جاگو جاگنے کا وقت آیا ہے. اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لوگے 2024 کا چناؤ اتنا مہتوپورن چناؤ اتنا اہم چناؤ ہے. آپ کے وجود کا چناؤ ہے آپ کے تشخص کا چناؤ ہے اسلام کے سمویدھان کا چناؤ ہے بھارت کے سمویدھان کا چناؤ ہے. ہمارا سمویدھان خطرے میں ہے ہماری شریعت خطرے میں ہے ہمارا وجود خطرے میں ہے. ابھی تو صرف 3 طلاق پہ پرتیبند ہے ابھی تو چند مسائل پہ پرتیبند اور پابندی. وہ دن دور نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ٹوپی اور داڑھی رکھنا بھی بہت مشکل کام ہو جائے گا. ابھی تو آپ کی مسجدیں چن چن کے گرائی جا رہی ہیں وہ دن بھی دور نہیں جب اگر نہیں سدھرو گے ہوش کے ناخن نہیں لوگے روٹے خدا کو نہیں بناؤ گے تو خدا کی قسم ٹھیک اسی طرح جس طرح سے اسپین میں جس طرح سے اندلس میں تاتاریوں نے مسلمانوں کے لیے جینا دو بھر کر رکھا تھا ویسے ہی ہندوستان کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ہے مسلمانوں میں صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی ہمارے استاذ کے درجے میں آتے ہیں میں تو شاگرد ہوں